سب سے بڑی بات استاد کے ذمہ ہوتا ہے وہ بچوں پر رحمت کرے، ان پر شفقت کرے، ان کو اپنے بچوں کی طرح سمجھے، وقت کی پابندی کرے، کچھ تکلیف کرے، کچھ محنت کرے، ہے نا کہ محنت کی ضرورت ہے۔ اب استاد جو محنت نہیں کریں گے اور استاد کا جو منتظم ہے وہ توجہ نہیں کرے گا، وہ نیند کرے گا، نہیں سنبھالے گا تو کام نہیں چلے گا۔ محنت کی بھی ضرورت ہے اور شفقت کی بھی ضرورت ہے۔ اگر محنت بھی ہوگی اور شفقت بھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ پھر میں والدین کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی خوش ہو جائیں اور مزید اس کام کو بڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیں، بچیوں کو ترغیب دیں، بیٹی آپ جائیں محنت کریں، کوئی شکایت ہو بلا شک جائز طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے ابا کو بیان کریں، ابا جان یہ ہماری شکایت ہے، اور ابا بھی ٹھنڈے دماغ سے آ کر استاد کو شکایت بیان کریں کہ یہ ایک مسئلہ سامنے آیا ہے، برائے کرام آپ اس پر غور کریں کہ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں، اس میں کوئی نعم البدل، اس لیے کوئی آسانی کا طریقہ بات کرنے سے پھر مسائل سامنے آتے ہیں اور پھر ہم ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بھی مدرسہ سنبھالتا ہوں، میرے پاس طلباء آتے ہیں، اپنی شکایت بیان کرتے ہیں، صحیح یہ سالن میں یہ مسئلہ ہے، روٹی میں یہ مسئلہ ہے، یا استاد کے بارے میں یہ مسئلہ ہے، میں ان کو کھل کر اجازت دیتا ہوں آپ آئیں اپنی شکایت بیان کریں، ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، آپ ہمیں یاد دیں گے، آپ شکایت بیان کریں گے تو آسان طریقے سے مسئلے کو حل کریں۔ کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالتے ہیں، وہ آسانی ہمارے لیے چاہتے ہیں، ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو ہمارے لیے آسان ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، وہ شکایت بیان کریں گے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اس اچھی جگہ میں پڑھانے کا ایک بڑا فائدہ نیک صحبت بھی ہے۔ اگر استاد نیک ہوں، قابلیت والے ہوں، با اخلاق ہوں، دیندار ہوں، سمجھدار ہوں، لوگوں پر احسان کرنے والے ہوں تو پھر اس میں اس طلباء پر، طالبات پر ایک اچھی صفت پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر اچھے خیالات پیدا ہوتے ہیں، دینی خیالات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ پھر موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا، پھر غلط رابطے کرنا، پھر غلط نظری کرنا، غلط پیسہ لینا، غلط پیسہ دینا، پھر تباہ، تیری زندگی تباہ، تیرا دین تباہ، تیری دنیا تباہ، تیری خوشی ختم۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے، اچھی صحبت میں آپ اچھے بنیں گے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو، بروں سے بچو، برا یار نہ بنانا، بری سہیلی نہ بنانا، بری سنگت نہ بنانا۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے تیرے اندر اچھائی آئے گی، اچھے خیال آئیں گے، اچھے عقیدے آئیں گے، اچھی سوچ آئے گی، اچھی صفت آئے گی، اچھی عادت پیدا ہوگی، اچھے کام کرنے کی اندر میں کیفیت پیدا ہوگی۔ اچھوں کے پاس بیٹھو۔ حضور نے پھر فرمایا، اس کی مثال دوں، آپ ایک خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں تو آپ کو خوشبو آئے گی۔ مثل الجلیس الصالح والصوم كحامل المسك فحامل المسك اما ان يؤذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة۔ خوشبو بیچنے والا ہے، مشک بیچنے والا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے کپاس میں کچھ عطر لگا کر تیرے کان میں ڈال دے یا تیرے ہاتھ پر لگا دے، تجھے خوشبو آتی رہے گی۔ جب راستہ سے جائیں گے تو راستے والوں کو بھی خوشبو آئے گی، گھر پہنچیں گے تو گھر والوں کو بھی خوشبو آئے گی۔ وہ آپ مشک بیچنے والے کے پاس بیٹھے تھے، اس وجہ سے ابھی آپ سے خوشبو آ رہی ہے، فائدہ ہوا نا؟ آپ نے ایک عطار، ایک مشک بیچنے والے، خوشبو بیچنے کے والے کے پاس تھوڑی دیر صحبت حاصل کی تو آپ کے ہاتھ پر بھی خوشبو آ گئی، راستے میں خوشبو آ گئی، گھر میں خوشبو آ گئی، تو آپ کا فائدہ ہوا۔ غلط آدمی کے پاس نہیں بیٹھنا، غلط آدمی کے پاس بیٹھنا اس طرح ہے جیسا لوہار کے بھٹی کے قریب بیٹھنا۔ آپ بیٹھیں گے تو ضرور وہاں سے چنگارا اٹھے گا، آپ کے کپڑوں پر پڑے گا، آپ کے کپڑوں کو سوراخ ہو جائے گا۔ اگر چنگارا نہ اٹھے تو آپ کو دھواں ضرور لگے گا، گرماش ضرور لگے گی، نقصان ہوا نا؟ دھواں لگا، دماغ میں گرماش پیدا ہو گئی، کپڑا سوراخ ہوا، پہلے خوشبو آئی، دماغ تازہ ہوا، جی ٹھنڈا ہوا، روح کو تازگی مل گئی، فائدہ ہوا۔ بری صحبت میں دھواں آیا، اچھی صحبت میں خوشبو آئی۔ تو حضور نے فرمایا، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ خدا کا نظام ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، جہاں بیٹھیں گے اس کا ضرور اثر پہنچے گا۔
تو ماشاءاللہ ایک عالم دین، دیندار، نمازی، بااخلاق، نیکوں سے صحبت والے، ان کے مدرسے میں آپ پڑھیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے تو کچھ نہ کچھ اس نیکی کا اثر ضرور ہوگا۔